حتیٰ کہ تم پہنچ کے، زر تم یہ زیارت سے، زیارت تمہارا کسی چیز کو دیکھنا، حتیٰ کہ تم نے زیارت کر لی مقابر قبروں کی، ان قبروں میں پہنچ گئے. مقابر جمع ہے مقبرہ کی، ایک جمع قبور آتی، وہ قبر کی جمع ہے. قبر کی جمع قبور اور مقبرہ کی جمع مقابر. ایک راوی سعید المقبری، انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ زیادہ قبرستان میں رہنا پسند کرتے تھے، وہاں آنا تاکہ قبریں دیکھتے رہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے، دل میں نرمی پیدا کریں گے. تو رقت قلبی کے لیے اور آخرت کی یاد کے لیے وہ قبرستان بہت آتے تھے، اور بعض اوقات وہیں رک جاتے تھے تاریکی میں اور تنہائی میں، تاکہ زیادہ شدت سے آخرت کی یاد آئے. اس لیے اس کا لقب بھی سعید المقبری پڑ گیا. کہ مقبر اس کی جمع مقابر اور قبر اس کی جمع قبور. حتیٰ کہ تم نے زیارت کر لی مقابر کی، یعنی قبروں کی، قبروں میں پہنچ گئے. اسی غفلت میں تم قبروں میں پہنچ گئے. یا اشکال یہ ہے کہ زور تم ماضی کا صیغہ ہے، خبر تو مستقبل کی ہے کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے. تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا. یہ غافل نقصان دہ ہے، اچانک تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے. تو چونکہ موت یقینی ہے اور قبر میں جانا یقینی ہے، کسی انسان کو قبر سے مفر نہیں. تو اس یقینی خبر کی یقین کو اور اجاگر کرنے کے لیے اسے ماضی کے صیغے سے پیش کیے گئے، ماضی کے صیغے سے اجاگر کیا گیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہ بتانا مقصود ہے کہ قبروں میں جانا اور قبروں کی زیارت کرنا یقینی ہے، قبروں میں داخل ہونا یقینی ہے. تو تعبیر بصیغہ ماضی کی گئی اس یقین کو اور اجاگر کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قبروں کی زیارت کا آپ نے حکم دیا، ان کنت نہیتکم زیارت القبور الا فزوروها، تو میں تمہیں روکا کرتا تھا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. لعن زوارات القبور، نبی علیہ السلام نے ان عورتوں پر لعنت برسائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، ان پر لعنت برسائی. تو ان دو آیتوں کا مضمون کیا ہوا؟ کثرت مال اور کثرت اسباب دنیا کی طلب اور حرص جو ہے بندے کو غافل کر دیتی. اور یہ حرص یقیناً جو ہے یہ نقصان دہ ہے بندے کے لیے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما الثالث، آدم کے بیٹے کو اگر دو سونے کی وادیاں مل جائیں، اتنا سونا، اتنی ثروت، اتنی دولت، لیکن وہ تیسری وادی کی خواہش کرے، تیسری وادی، یہ حرص ہے، تکاثر. فرمایا کہ لا یملأ جوف آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ پھر قبر کی مٹی بھرے گی. حتیٰ زرتم المقابر، جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تو قبر کی مٹی تمہارا پیٹ بھرے گی. یہ دنیا کے اتنے اسباب اور اتنے مال، ڈھیروں سونا اور چاندی، یہ تمہارا پیٹ نہیں بھر سکیں گے، لیکن قبر کی مٹی تمہارا پیٹ بھر دے گی.